عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل پاک کو کچھ نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہو جاؤ ان کے ساتھ جن پر میں نے انعام کیا۔ مالک وہ تیرے انعامی یافتہ بندے ہیں کون؟ ہمیں تو حکم دے دیا نا کہ میری اطاعت کے بعد جو تم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جانا ہے جو انعامی یافتہ ہیں۔ تو مالک وہ کون ہیں؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے من النبیین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ والصدیقین، اور وہ سچوں کی جماعت ہے۔ والشہداء، اور ان کی جماعت جو اللہ کے رستے میں جان دینے والے۔ والصالحین، برگزیدہ نیک بندے، اہل اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی کہا جاتا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رزلٹ اس کے بعد خود ہی بیان فرما دیا، فرمایا یہ تمہارے لیے سب سے اچھے دوست ہیں، یہ تمہارے لیے۔ انبیاء کا دور گزرا، جو جس نبی کے ساتھ ہوتا چلا گیا وہ انعامی یافتہ میں ہوتا چلا گیا۔ ہر نبی کے صحابہ اور ہر نبی کا امتی سارے انعامی یافتہ ہیں۔ ہر نبی کے صحابہ اور ہر نبی کا امتی وہ سارے انعامی یافتہ ہیں۔ اس کے بعد والصدیقین، اور وہ سچے جنہوں نے ان سچوں کو مانا۔ رب سچا ہے اپنی الوہیت میں، وحدانیت میں۔ جس نے اس کو رب مانا اور ایک مانا وہ بھی سچا، وہ بھی سچا، اور اس کے ساتھ جس نے اس کے نبی کو بھی مانا، جس نے رب کا تو ہونا مان لیا لیکن اس کے نبی کو نہ مانا، وہ صدیقین میں نہیں ہے، وہ سچا نہیں ہے۔ جس نے نبی کو مانا، جس نے نبی کو مانا لیکن رب کی وحدانیت پہ اس کا ایمان پختہ نہ تھا، وہ بھی سچا نہیں ہے۔ اور ان سب کا سردار انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی والشہداء، اللہ کے راستے میں جان دینے والے۔ شہید کی محدثین نے بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک شہید وہ ہے جو میدان میں لڑ کر جان دیتا ہے، ایک وہ شہید ہے جو میدان میں
لڑ کے جان دیتا ہے اللہ کے راستے میں ایمان کی حالت سے، اور اس کو بھی شہید کہتے ہیں جو علم دین حاصل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا حتیٰ کہ جان اس جسم سے جدا ہو گئی، اس کو بھی شہید کہا گیا کہ جس نے اپنا بچپن، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا فقط دین کی تجوید و اشاعت میں خرچ کر دیا اور ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول پڑھاتا رہا، شریعت کے اعتبار سے لوگوں کی اصلاح کرتا رہا، طریقت کے اعتبار سے لوگوں کو رستہ بتاتا رہا، جب وہ دنیا سے گیا تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ اگر اس میں مزید آگے چلیں تو آگے اور بہت ساری اقسام موجود ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں پھر وہ رہ جائے گی۔ فرمایا والصالحین، والصالحین، صالح کون ہوتا ہے؟ صالح ہوتا کون؟ جوانی آئی اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت وہ اسی بات سے ڈر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لڑک پن تھا تب بھی ایسا ہی تھا، جوانی تھی تب بھی ایسی ہی تھی، بڑھاپا آیا تب بھی ایسا ہی آیا۔ اس اصلاح کے لیے کیا کسی نے خوب لکھا ہے کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر جوانی نہ رہی تو بات بن پڑنی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی نہ رہی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آئے گی۔ کیا خوب لکھا، کہتے ہیں کہ پنجابی جدہ بقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیویں جیویں جھوٹا لارا، جیویں جائیں نا اپنے بڑے بزرگوں کے پاس، ماموں، چاچا، خالہ، تایا، پھپھو، نانی، دادی، دادا وغیرہ وغیرہ، وہ پیار کر کے کیا کہتے ہیں؟ شالا جوانیاں مانے۔ وہ سریکی میں کہتے ہیں شالا بڈھا تھی میں، یعنی لمبی عمر ہو تیری۔ آ جاؤ تشریف لے، شالا بڈھا تھی میں۔ انہوں نے بہت خوبصورت اس کی عکاسی، انہوں نے کہا جی کہ جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے۔ انہوں نے کہا کہتے ضرور ہے لیکن لارا سچا نہیں ہے، دعا ضرور ہے۔ اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ انہوں نے کہا جی انشاءاللہ 100 سال دو میں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب 100 سال میرا پکا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ وعدہ میں نے کسی اور کے ساتھ بھی کیا تھا، میں نے جانے کا وعدہ کسی اور کے ساتھ بھی کیا ہے، وہ میرا منتظر ہے، جب وقت ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، کہنا تیرے کولوں ڈھیر پہ سونے جا قبراں وچ ستے۔ والصالحین، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے، میرا خیال ہے حضرت حسن بصری کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو بازار میں کھڑا تھا پر بازار میں نہ تھا، کعبہ میں تھا۔ بات کی گہرائی کو سمجھنا، کہتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بازار میں کھڑا تھا، وہ بازار میں تو تھا پر بازار میں نہ تھا بلکہ کعبہ میں تھا،
اور جب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو، سفید داڑھی والے کو دیکھا، عمر رسیدہ کو دیکھا۔ بزرگ سے مراد عمر رسیدہ، جو کعبہ میں تو تھا پر کعبہ میں نہ تھا۔ وہ کچی عمر ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ کعبے میں تھا۔ یہ پکی عمر ہے، بونس چل رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کعبے میں تھا تو صحیح، غلاف کعبہ بھی پکڑا ہوا تھا، حجر اسود کو بوسے بھی دے رہا تھا، وہ طواف کعبہ بھی کر رہا تھا، وہ حتیم میں نفل بھی پڑھ رہا تھا، لیکن وہ کعبے میں نہ تھا، وہ بازار میں تھا۔ کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو بازار میں کھڑا تھا وہ کر تو تجارت رہا تھا، لیکن تجارت کے ہر پہلو میں اپنے رب سے ڈر رہا تھا۔ اگر میں نے اس کپڑے کی بات کی ہے تو کپڑا یہی ہو، کپڑا عیب دار نہ ہو، جتنی میں نے تعریفیں کی ہیں وہ ہونی چاہیے۔ میں نے جو سودا کیا ہے ہوتا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی مثال کے طور پہ میرے پاس ایک مال پڑا ہے، عبدالحمید فریدی صاحب چاچو یہاں پہ تشریف فرما ہیں، یہ کہ ان کا لوہے کا کام ہے تو میں مثال لوہے کی دیتا ہوں۔ عبدالحمید فریدی صاحب گئے لوہے کی چادریں خریدنے کے لیے، لوہے کی چادریں خریدنے کے لیے۔ ایک تو تھا کہ یار مجھے اتنی چادریں بھیج دو، ریٹ کیا ہے؟ یہ ریٹ ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ کوئی بھی بھیج دے گا وہ چلے گا۔ اب جب یہ گئے انہوں نے کہا جی یہ چادریں پڑی ہیں، لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹی آر گارڈر وغیرہ وغیرہ یہ پڑے ہیں۔ اب وہ جو جن کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا ریٹ ہو گیا ان کے ساتھ ان چادروں کا، جب اس ٹی آر کا ریٹ ہوا کیا کہ اب ریٹ ہو چکا ہے، اتنے میں ایک اور گاہک آتا ہے، اتنے میں اور مال بھی آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مال اس سے 2 روپے مہنگا ہو، اس سے اچھا بھی ہو، لیکن دکھایا کون سا تھا؟ جو پڑا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اچھا ان کو ذرا 5 منٹ کے بعد بھیج دیتے ہیں مال، وہ جلدی والا آیا ہے اس کو مال دے دیتے ہیں، وہ اٹھایا اس کو دے دیا، اور جو بعد میں آیا اس میں سے حالا اچھا مال ہے ان کو بھیجا۔ یہ جائز نہیں ہے۔ جو دکھایا تھا یا تو دکھایا نہ ہوتا، کہتا جناب آپ کو چاہیے کیا، اتنی چادر اتنے کی ہے، آپ کو اتنے میں مل جائے گی، ریٹ ہو گیا، اب وہ جہاں سے مرضی دے۔ یہ احتیاط ہے تجارت کی۔ جب پھل دکھانے والا سامنے ایک پھل کی ریڈی پر پھل لگا دیتا ہے، جو دکھاتا ہے ریٹ اس کا کرتا ہے، جب وہ نہیں دے گا رزق حرام ہو جائے گا، رزق حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نوجوان بازار میں تھا، پر بازار میں نہ تھا، وہ کعبہ میں حاضر تھا۔ وہ ہر وقت تو اس کو یاد کر رہا ہے، وہ لین دین میں ڈر رہا ہے، وہ گفتگو میں ڈر رہا ہے، وہ وعد وعید میں ڈر رہا ہے۔ جو ہر وقت اس سے ڈرتا رہے، اس کی یاد میں رہے، وہی تو کعبے میں حاضر ہے۔ اور انہوں نے کہا وہ جو عمر رسیدہ وہ کعبے میں تھا، اب اس نے غلاف کعبہ پکڑا ہے اور کہہ رہا ہے پیارے اللہ، اس کا ذہن اٹکا ہوا ہے، میں نے فلاں سے یہ لینا ہے، میں یہ مانگوں گا مجھے یہ مل جائے گا، میں فلاں کروں گا۔ وہ اپنے خیالات میں الجھا ہے، اسے اس بات کا تقدس نہیں کہ کعبہ میں حاضر ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، میں نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ تو بازار کے لین دین میں مشغول ہے۔ جیسے ہم کئی دفعہ نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کیا،
اور ساتھ ہی خیالات آنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ فقہا نے کہا ہے کہ نماز تو ہو جاتی ہے، آپ نے جان بوجھ کے خیال کو نہ لائے ہوں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو تقوی بتا رہا ہوں، صالح کا کسے گیا ہے؟ وہ کھڑا ہوا، اللہ اکبر کیا، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں، تو ہی بڑا ہے، سب سے بڑا تو ہی ہے، الہ ہے، معبود ہے، رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اب ہاتھ باندھے، اب اس کی تعریف شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین، مالک صرف آیا ہی نہیں ہوں، میں یہ جانتا بھی ہوں، میرا عقیدہ بھی ہے کہ تو پالنے والا بھی ہے اور رحیم و کریم بھی ہے، اور تیرے جیسا اور کوئی پالن ہار ہے ہی نہیں۔ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھائی ہمارے پڑوسی ہیں، یہ برقعوں کا کام کرتے ہیں، اب 2 دن گاہک نہیں آیا نا تو پریشان ہو گئے، یار گاہک نہیں آیا، گاہک آنا چاہیے تھا، یہ تھا دنیاوی تقاضا، لیکن رب نے تو میرا رزق جو ہے وہ پہلے ہی مقرر فرما دیا ہے، جو میرا ہے ہی نہیں وہ میرے پاس آئے گا کہاں سے؟ ہاں وہ رزق میں برکت دیتا ہے، تو اس کے رستے میں خرچ کر، وہ تیرے رزق کو بڑھا دے گا، یا جتنا رزق ہے اس پر تجھے شکر کی توفیق عطا کر دے گا۔ بنی اسرائیل کا امتی بڑے مشہور یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے، مفلس حال ہوں، بڑا پریشان ہوں، کبھی ملتا ہے، کئی دن ملتا ہی نہیں، بہت پریشان ہوں۔ پیارے کلیم آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے جاتے ہیں، آپ رب سے پوچھئے گا میری عمر کتنی ہے، میرا رزق کتنا ہے؟ جواب ملا کہ تیری عمر مثال کے طور پہ 100 سال ہے، اور تیری قسمت میں روپیہ بھی 100 ہی ہے۔ 100 روپیہ بہت ہوتا تھا، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب وہ کیا کہتا ہے، کہتا پیارے کلیم چلو پتہ تو چل گیا کتنا ہے، اب ایسا کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، وہ ایک ہی بار مجھے 100 کا 100 دے دے، اس کے بعد یہ تو پتہ ہوگا نا کہ ہون ہور ہے ہی کوئی نہیں، جیڑا سی میرا کوٹا میں ورت لیا۔ وہ مل گئے، اللہ کے کلیم نے دعا کی، مستجاب ہوئی، معاملہ مل گیا، ٹکا کے کھایا بھی، ٹکا کے کپڑے شپڑے بھی بنائے، سارا کر کے جب دل بھر گیا تو کھا کے کہیں سے باہر نکلا ہے، جسم میں جیب میں کچھ پیسے موجود ہیں، تو کسی نے ندا دے دی، صدا دی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ دے دے؟ انہوں نے کہا بعد میں تو ہونے ہی کو نہیں، بعد میں تو ہونے کو نہیں، دوں گا کہاں سے؟ وہ جو جیب میں تھا وہ نکال کے اس کو دے دیا۔ اب ذہن میں کیا ہے کہ جو بھی ہے وہ تو لے چکا ہوں، اب اور ہے ہی نہیں تو خرچ کہاں سے کروں گا؟ کل کوئی سوال کرے گا، دوں گا کہاں سے؟ چلو آج اس نے رب کے نام پہ مانگا ہے، یہ لو۔ اللہ نے اس کو 10 گنا کر کے عطا کر دیا، اس کا وعدہ ہے جو اس کے رستے میں خرچ کرتا ہے وہ اس کو 10 گنا، احادیث میں آتا ہے بعض اوقات تو 700 گنا تک عطا کرتا ہے، 700 گنا تک، وہ مالک ہے۔ وہ پھر مل گیا، اب مثال کے طور پہ اگر 10 روپے دیے تھے تو 100 پھر مل گئے۔ کہا بھی میرا تو کھاتا تھا نہیں، میرا تو کلوز ہو چکا، میں نے تو لے لیا سارا، یہ کئی غلطی سے تو نہیں آ گئے؟
وہ پکڑے پھر کسی نے صدا دی، پھر وہ 100 کا 100 اس کے رستے میں۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا، کبھی وہ رکھ لیتا ہے کچھ، کبھی وہ سارے کا سارا دے دیتا ہے۔ ایک دن پیارے کلیم کا گزر ہوا تو ایک طرف سے ہٹ جاؤ بچ جاؤ کی آوازیں، بہت بڑا لشکر، ایک کوئی شاہانہ انداز میں کوئی جا رہا ہے، اسے دیکھا، اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تو پوچھا مالک وہ تیرا بندہ تھا کون؟ بڑی ٹور سے آ رہا تھا، بڑی شان و شوکت سے آ رہا تھا۔ رب فرماتا ہے پیارے کلیم وہ 100 والے کو جانتا ہے، وہ 100 والے کو جانتا ہے؟ مالک جانتا ہوں۔ فرمایا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ ان کا اگر یہ وہی ہے تو اس کا تو جو بھی کھاتا بنتا تھا وہ دے دیا۔ رب فرماتا ہے یہ روز مجھے مقروض کرتا ہے، روز میں اس کا قرض اتارتا ہوں۔ رب کو مقروض کرنا کیا؟ رب سے تجارت کرنا کیا؟ وہ جو اس نے رب کی بارگاہ میں وہ جو بھی پیش کیا اللہ نے اس کو 10 گنا کر کے واپس کر دیا۔ یہ بھی انداز ہے۔ والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی محبت عطا ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ پیارے کلیم اللہ کا ذکر ہوا تو ایک چرواہا، اسے پنجابی میں کہتے ہیں ایالی، بکریاں چرانے والا، پیارے کلیم سے ملاقات ہوئی تو کہتا ہے پیارے کلیم، اب کئی دفعہ مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں نا تو کئی باری کوئی محلے دار آ جائے گا، وہ لاڈ نال بھی گل کر لے گا، میرا تو تعلق ہے۔ اب وہ چرواہا بڑے لاڈ سے کہتا ہے، مان سے کہتا ہے پیارے کلیم آپ کی تو سنوائی ہے اس بارگاہ میں، آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کیا کیا انعامات ملے ہیں۔ پیارے کلیم اللہ سے اپنی محبت کا ایک ذرہ ہی لے دیں۔ کتنا؟ ایک ذرہ۔ یہ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ کبھی گھر میں بیبیاں جھاڑو دیں نا تو روشنی پڑ رہی ہو، اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے پارٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اس روشنی میں دھوپ میں وہ چھوٹے چھوٹے ذرے، وہ ایک ذرہ ہوتا ہے جو آنکھ میں بھی صحیح طرح نظر نہیں آتا۔ تو پیارے کلیم سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے کہ پیارے کلیم اللہ سے اس کی محبت کا ایک ذرہ تو لے دیں۔ پیارے کلیم ارشاد فرماتے ہیں چلا تو نہیں ہوا تو ایک ذرہ پتہ کتنا ہوندا ہے؟ ایک ذرہ بڑا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ چلو پیارے کلیم آدھا ذرہ لے دے، اس دے وچوں بھی آدھا ہے، کتنا ہے؟ اس میں سے بھی آدھا۔ اب پیارے کلیم نے دعا کی، اللہ نے مستجاب کر دی، اللہ نے مستجاب کر دی۔ اب جیسے مستجاب ہوئی نا، اب جس کو اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ مل جائے، آدھا ذرہ مل جائے، 6 مہینے کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا تو پیارے کلیم کا دل چاہا وہ آدھے ذرے والے کا تو پتہ کروں نا، وہ آدھے ذرے والے کا پتہ کروں۔ اس کی تلاش شروع کر دی۔ 6 مہینے میں لوگ بھول گئے، 6 مہینے میں لوگ بھول گئے کہ وہ آدھے ذرے والا بھی کوئی تھا، نام بھی بھول گئے۔ ہم تو اسی وقت بندہ آنکھیں بند کرے نا، ہم تو اسی وقت بریانی کی پلیٹ پہ لڑ رہے ہوتے۔ ابھی بندہ فوت ہوا ہے، غسلایا نہیں گیا، کفنایا نہیں گیا، دفنایا نہیں گیا، لیکن یہ فکر چل رہی ہے روٹی دینی کنے۔ ہماری فکر وہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی فکر نہیں ہے، فکر کس کی شروع ہو گئی؟ روٹی کنے دینی ہے۔ فکر یہ شروع ہوگی جی میں اوتے پھوڑی تے بیٹھا سا تو مینوں فلانے نے صحیح بلایا نہیں، میں کل کلاں چ بھی نہیں آنا۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو 6 مہینے کون یاد رکھتا ہے؟
اور لوگ سگے باپ کی محبتوں کو بھول جاتے ہیں. یہ بڑا انعام ہوتا ہے اللہ کا کہ باپ کے سارے لمحے اس کی عقل میں محفوظ رہیں اور وہ اپنے باپ کو ماں کو یاد کرتا رہے. بڑی بات ہوتی ہے. لوگ بھول گئے. تلاش کرتے کرتے ایک بندہ ملا. اس نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، بلکہ اس پہاڑ کی چوٹی پر میں نے کسی کو دیکھا ہے کچھ 6 مہینے سے اس چوٹی پہ کھڑا ہے اور آسمان کو تکے جا رہا ہے. میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں ہے. قبلہ تشریف لیں. عزیزان گرامی قدر، پیارے کلیم گئے، اسے پہچانا. پیارے کلیم نے اسے پہچانا. پہلے آواز دی، پھر آواز دی، اس نے جواب نہیں دیا. تیسری بار آواز دی اور ساتھ کہا میں موسیٰ کلیم اللہ. اب چونکہ منصب نبوت حائل ہو گیا تو ہاتف غیب سے آواز آئی، پیارے کلیم جسے میری محبت کا آدھا ذرہ مل جائے اسے پھر کلیم کی ضرورت نہیں رہتی. اسے پھر کلیم کی ضرورت. اللہ کی محبت بڑی شے ہے. اللہ سے اس کی محبت مانگا کرو، اللہ سے رسول اللہ کی محبت مانگا کرو، اس کا قرب مانگا کرو. ہم مال متا مانگتے ہیں، وہ تو مل ہی جانا ہے، صحت بھی مل جانی ہے. ہم یہاں پہ مسافر ہیں، جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. لیکن جب بھی رب سے مانگو، میرا تمہیں مشورہ ہے، اس سے اس کی بھی محبت مانگو، اس کے نبی کی محبت بھی مانگو، نبی کے صحابہ کی بھی محبت مانگو، والصالحین، اور اس کے نیک بندوں کی بھی محبت مانگا کرو. اس کے نیک بندوں کی محبت مانگا کرو. عزیزان گرامی قدر، اللہ پھر فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا یہ تمہارے سب سے اچھے دوست ہیں، یہ سب سے اچھے دوست ہیں. دعا ہے اللہ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. آج کا ہمارا اکٹھا ہونا یہ اصال ثواب کے لیے تھا. ام المومنین حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور شہدائے بدر اور شہدائے اسلام اور امام حسن بالخصوص، ان ارواح کی خدمت میں یہ تحفے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. اور جس میں یہ گھر ہے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ کا، حضرت بابا منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ ساہیوال، حضور قبلہ بابا جی قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ تعالی، صوفیاء چشتی یاد آ رہے ہیں، ان کی طرف سے یہ ان کی طرف تحفہ ہے. دعا ہے اللہ ہم سب کا بیٹھنا، اس افطاری کو، اس بیٹھنے کو قبول فرما کے ان کی بلندی درجات کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.